سے رو کے جملہ نکلا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اللہ اکبر، فرشتوں اس کی زبان پہ جاری کروا دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف آ رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم کے قدم رکھنے سے پہلے برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو جا، ظاہر میں تو آگ نظر آئے گی لیکن اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو گرمی نہ لگے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب میرے عزیزو قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اس کی ٹھنڈک میں جب ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، جلدی سے جنتی جوڑا آ کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈھانک دیا گیا، جنتی درخت وہاں لگا دیا گیا، پھل پھول وہاں لگا دیے گئے، کھانے وہاں رکھ دیے گئے، پانی کے چشمے لگا دیے گئے، مزے مزے سے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابراہیم بتا کمی تو کوئی نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں۔ مشیت الہی نے گوارا کیا کہ باپ تھا سب سے زیادہ مخالف تھا، اللہ نے آگ اور باپ کے درمیان پردہ ہی ہٹا دیا۔ جب باپ نے آگ میں دیکھا یہ تو بیٹا آگ میں گیا تھا کیا کر رہا ہے، یہ تو پھل کھا رہا ہے، کپڑے پہن کے بیٹھ رہا ہے، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، ابراہیم تو بھی سچا، تیرا رب بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ ادائیں ہمیں پسند آئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وہ ادا تھی جب اتنے سے شیر خوار بچے کو رو رو کے مانگا تھا، اللہ اکبر، پھر ہم نے بچے اور ماں کو گھر والی کو کہا تھا چھوڑا، ایسی جگہ چھوڑا، اس نے ہوں کی نہ ہاں کی، بچے کی طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابراہیم تیرے آنسوں کا میں مول ڈالوں گا، ابراہیم تیرے آنسوں کی میں قدردانی کروں گا۔ اللہ اکبر، چلے بابل سے، چلے عراق سے اپنے بچے کو بیوی کو لے کر، اور پھر میرے عزیزوں مکہ پاک جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، بچے کو وہاں گود میں بٹھا دیا، شیر خوار نہ بول سکتا، نہ ابا کہہ سکتا، نہ اماں کہہ سکتا، کچھ وہاں جو کھجوریں رکھ دی، پانی رکھ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلے، اماں نے دائیں بائیں دیکھا کیا کر رہا ہے، اماں سمجھی پتہ نہیں بھول نہ گیا ہو، پیچھے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے چلنے لگ گئی، ادئی تک 2 میل نیچے یوں کر کے پہاڑی سے اتری۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، اماں ہاجرہ نے پیچھے سے کرتے کا یوں کر کے پلو پکڑا اور یوں کھینچا، ابراہیم علیہ السلام چھڑا رہے ہیں، پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ماں ہی سمجھ گئی کہ آگے جھانک کے دیکھا ابراہیم کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اماں ہاجرہ نے پلو کو یوں کر کے ہلکا کر دیا اور کہنے لگی اللہ امرنی، بس اتنا بتا دے تیری مرضی یا تیرے رب کی مرضی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں آنکھ کی طرف دیکھا، آنسوں کی چھال آپ کے چہرے پر آ کے پڑی، اماں نے یوں کر کے دامن چھوڑ دیا اور وہاں نہیں یوں نہیں کہا چلا جا، واپس اوپر 2 میل چڑھ کے آئی۔ جب چھوڑ کے گئے تھے، بٹھا کے گئے تھے، وہاں آئی وہ موڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ یہ خبر ابراہیم کو پہنچا دے، میرا ابراہیم بڑا پریشان ہے، جا کے بتا دے ابراہیم جا جس کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ اکبر وہ تجھے ضائع پریشان نہیں ہونے دے گا، ہمیں ختم نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم جا چلا جا، جس کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ جانے، اس کی بندی جانے۔ اللہ اکبر، ابراہیم باپ تھا۔ آج دنیا نبوتی اولاد کہتی ہے ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کچھ نہیں کیا، دیکھ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، صبر و استقلال آگ میں گرنے والے ہیں، جھانک جھانک کے جھاڑیوں میں سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یوں کر کے جھاڑیوں میں سے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم پریشان کیوں ہوتا ہے، نہ پریشان ہو، آج روتا ہوا شیر خوار انگوٹھا چوستا میرے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تاج نبوت میں نہ کہ تیری جھولی میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، میرے حوالے چھوڑ کے تو جا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں ابراہیم اسماعیل کا نام تو دور کی بات ہے، اس جگہ کو بھی قیامت کی صبح تک تابندہ رکھوں گا، اللہ اکبر روشن رکھوں گا۔ عرب والے آئیں گے، عراق والے آئیں گے، انگلینڈ والے آئیں گے، پوری دنیا والے آئیں گے، مصر والے آئیں گے، مرین اران کغان کی پہاڑیوں والے آئیں گے، پیرس کو دیکھنے والے آئیں گے۔ اللہ اکبر، جب تک میرے مکہ میرا مدینہ نہیں دیکھیں گے ان کا کلیجہ ہی نہیں ٹھرے گا۔ جب یہاں آئیں گے اللہ اکبر، آمنہ کا لال بھی زندہ باد ہو جائے گا، اس لال کا باپ ابراہیم بھی زندہ باد ہو جائے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بدلے بڑے اچھے دیا کرتے ہیں۔ جب یوں کندھے پر آیا بچہ، مختصر کر رہا ہوں میرا عزیزو، جب کندھے پر بچہ آیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، او لوگوں امتحان بھی تو دیکھو کیسے کیسے آ رہے ہیں، یکن تو مہنگی ہو گئی، امتحان آ گیا ہے، چنی نہیں ملی، امتحان آ گیا ہے، اللہ اکبر، پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، امتحان، یہ سے امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بچہ ہے۔ فرمایا ابراہیم چلو اسے چھوڑ کے آ جاؤ، کیا کریں؟
چلو ابراہیم تیاری کرو، کہاں کی؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، پترا میں نے خواب دیکھا، میرے بالک میں نے خواب دیکھا، انی اذبحك فانظر ماذا ترى، چھری پھیر دی تیرے پر، تیرے میرے پر گا ہوتا اسپتال لے جاتا، ابو کو جی پاگل ہو گئے جی، بچوں کے گلے پہ چھری چلواتا پھر رہا، اتنا سمجھدار ہو کے لوگ کہتے ہیں جی بشیر تیری مت ماری گئی، ہر سال حج کر کے آتے ہیں، اتنا سمجھدار ہو کے آرام کام کر رہا ہے. وہ خواب حاجی بشیر کا نہیں تھا، ابراہیم خلیل کا تھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني، چھری بھی عبدالحنان کے گلے پہ نہیں، اسماعیل کے گلے پہ پھیرتا خواب کے. ابا جان یا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم تجھے دیا اسے کر دے. سوچنا رہی میری باری، ستجدنی انشاءاللہ، بولنا ذرا منہ سے، ستجدنی انشاءاللہ، کو ذرا منہ سے، انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان میں پل کے بھی نہیں جھپکوں گا، ابا جان میں اپنا کرتا بھی سیدھا نہیں کروں گا، یوں سیدھا ہو کے لیٹ جاؤں گا. جب بیٹے کی طرف سے دیکھا باپ کا حوصلہ بڑھ گیا. آج امت کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے، تمہارا باپ تمہارے سے روٹی نہیں مانگتا، تمہارا خون نہیں مانگتا، بس تمہارے سے میٹھا بول اور تمہارا سہارا مانگتا ہے کہ بچوں رات کو میرے پاس بیٹھ جایا کرو اور یوں کہا کرو ابا پریشان نہ ہو، ہم ہیں. اللہ کی قسم تمہاری اس میٹھی بولی سے، اتنے سے تمہارے لفظ سے تمہارا باپ ساری رات میٹھی نیند سوتا رہے گا. یہ تقاضا اس وقت یہ مانگا جا رہا ہے. اللہ چلے بھئی حاجنا تیار کر دے بچے کو، کیا کرنا ہے؟ کہ خاص دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. خود کی ماری ہلچل مچ گئی شیطان کو. آ گیا نا دروازے پر، ابراہیم علیہ السلام نکل کے اس طرف آئے، شیطان اس طرف آ گیا نا دروازے پر. اے بی بی کیا ہوا؟ کلی کلی بیٹھی؟ انہوں نے کہا ہاں. کہاں گیا تیرا گھر والا؟ کہاں گیا تیرا بچہ؟ کہا یار خاص سے ملانے کے لیے گیا. انانا چھری کوئی لے کے جاتا ہے، پھول لے کے جاوے گا، فروٹ کی ٹوکری لے کے جاوے گا یار سے ملنے کے لیے، کچھ گھر کا سامان گڑ پانی لے کے جاوے گا، چھریاں بھی کوئی یار سے ملنے کو قتل کرنے جا رہا. کہا ابراہیم ہے وہ جانے، مردوں کی بات میں ہم نہیں بولتے. کہا نا اس کے رب نے اسے حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، وہ چھری پھیرنے والا. کہا چلتا پہ ہو مارو تیرے جوت، بیٹے کے گلے پہ چھری؟ کہا ہاں میری ایمان. اللہ اللہ کی پناہ میں آئی، کہنے لگی کہیں یہ سچ نہ ہو. ددلی سے دروازے پر آئی، انہوں نے کہا تنہائیوں میں چھوڑ کے آیا، اکیلے چھوڑ کے آیا، مجھے ساتھ لے کے گیا، آج کیوں نہیں لے کے آیا؟ ماتھا کھڑک گیا. پردہ دروازے کا ہٹایا. ابراہیم مولوی جی ذرا سنیو، ابراہیم کھڑکایا. نہ ادھر ملا نہ اس پاس سے نظر دوڑائی، جہاں کہیں نظر نہ گئی آسمان بنانے والے پہ نظر گئی. زمین و آسمان اللہ آواز تو نہیں جاتی لیکن تیرے تک تو آ گئی ہے. اے اللہ میں نے کبھی اپنے شوہر کا شکوہ نہیں کیا لیکن آج مجھے گلا ہے، شوہر سے نہیں کروں گی تیرے سے کروں گی. ابراہیم کو میرا پیغام پہنچا دے. اللہ اکبر، آج تو میرے ساتھ بے وفائی کر گیا، میں نے تیرے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کی. ابراہیم جہاں تو نے آزمایا میں نے ثابت قدم ہو کے دکھایا، کاش آج بھی مجھے آزما لیتا، میں تیرے ساتھ بے وفائی نہ کرتی. کیا کرتی؟ ابراہیم رسی نہ لے کے جاتا، میرے کان میں بتاتا، اس سے زیادہ سجا دیتی، سنوار کر میں تیرے ساتھ جاتی. مینا کے میدان میں ابراہیم تجھے بیٹے کے پیر اور ہاتھوں پہ رسیاں نہ باندھنی پڑتی، مجھے ساتھ لے جاتا، بیٹے کو لٹاتا اور ہاتھ پیر مجھے پکڑوا دیتا. اللہ اکبر، بیٹے کے گلے پہ چھری تو پھیرتا، اس کے حلقوم سے خون کی دھار نکلتی، میرے ہاتھ کے اوپر گرتی. ابراہیم یہ بیٹے کے خون میں رنگے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لیتی اور رو کے دکھاتی، اللہ شوہر کو استقامت عطا فرما اور میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لے. فرمایا ہاجرہ تجھے بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا قیامت کی صبح تک. جب میرا محمد میری توحید کے ترانے قرآن میں سناتا رہے گا، ذکر تیرا تیرے بیٹے تیرے گھر والے کا بھی قرآن میں آتا رہے گا. حج کیا ہے؟